بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران حسین، 6 محرم کی مجلسوں میں قدیم زمانے سے ذاکرین و علماء حضرت قاسم ابن الحسن کا ذکر کرتے آئے ہیں۔ قاسم علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کے فرزند تھے۔ وہ حسن جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن کی شہادت کے بعد ان کے فرزندوں کی کفالت امام حسین علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ قاسم علیہ السلام نے بچپن ہی سے اپنے چچا حسین کی آغوش میں تربیت اور پرورش پائی۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ قاسم علیہ السلام عمر میں کم تھے لیکن معرفت اور ادب میں بلند مقام رکھتے تھے۔ جب کربلا کا سفر شروع ہوا تو وہ بھی قافلہ حسینی کے ساتھ تھے۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، ہر منزل پر اپنے چچا کے ساتھ رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح خطوط لکھنے والے کوفی بدل گئے، کس طرح لشکر بڑھتا جا رہا ہے، کس طرح حسین کے گرد محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ 6 محرم تک کربلا میں موجود نوجوانوں میں علی اکبر، قاسم، اون، محمد، عبداللہ اور دیگر فرزندان بنی ہاشم شامل تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ آنے والے دن آسان نہیں، مگر کسی کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ ہر ایک اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کو اپنے چچا سے غیر معمولی محبت تھی۔ وہ ہر وقت امام حسین کے قریب رہتے، نماز میں، سفر میں، مجلس میں، مشورے میں۔ قاسم کے لیے حسین صرف چچا نہیں تھے بلکہ امام وقت تھے۔ مقاتل میں ذکر آتا ہے کہ جب امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو آنے والے حالات سے آگاہ کیا تو قاسم نے سوال کیا، چچا جان، کیا میں بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہوں؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹا، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، شہید شہد سے زیادہ میٹھی۔ یہ جواب سن کر امام حسین نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہو۔ عزادارو، جب بھی حسین قاسم کو دیکھتے ہوں گے تو انہیں اپنے بھائی حسن یاد آتے ہوں گے۔ وہ حسن جنہیں زہر دیا گیا، وہ حسن جن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، وہ حسن جن کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور اب انہی حسن کی یادگار کربلا میں موجود تھے۔ قاسم علیہ السلام کے چہرے میں حسن کی جھلک دیکھی جاتی تھی، ان کی گفتگو میں حسن کی شائستگی تھی، ان کے کردار میں حسن کی تربیت تھی۔ 6 محرم تک دشمن کے لشکروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کوفہ سے نئے دستے آ رہے تھے۔ عمر بن سعد اپنی فوجیں ترتیب مکمل کر رہا تھا۔ ادھر خیموں میں اہل بیت اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ نمازیں ادا ہو رہی تھیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ذکر الہی جاری تھا، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عاشورہ قریب آ رہا تھا۔ مومنو، آج کی رات ذرا امام حسین کے یتیم بیٹے کو یاد کرو، وہ بچہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، امام حسن کے یتیم بیٹے کو، جس نے بچپن میں اپنے بابا کی مظلومیت دیکھی، جس نے جنازہ حسن پر تیر برستے دیکھے، اور اب وہ اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑا تھا۔ ذرا تصور کرو، رات کا وقت ہے، خیموں میں خاموشی ہے، قاسم اپنے چچا کے خیمے کے قریب بیٹھے ہیں، حسن انہیں دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھ کر بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں، وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب حسن علیہ السلام زندہ تھے، وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب دونوں بھائی رسول کے دوش پر سوار ہوتے تھے، وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جب فاطمہ زہرا دونوں کو سینے سے لگاتی تھی، مگر آج نہ رسول ہیں، نہ فاطمہ ہیں، نہ علی ہیں، نہ حسن ہے، اور حسین کربلا میں کھڑے ہیں۔ سامنے دشمن کا لشکر ہے اور پاس بیٹھا حسن کا یتیم بیٹا۔ اے عزادارو، نہ جانے حسین کتنی بار قاسم کو دیکھتے ہوں گے، نہ جانے کتنی بار دل میں یہ خیال آتا ہوگا، بھائی حسن، تمہاری امانت میرے پاس ہے، مگر چند دن بعد یہی امانت میدان کربلا میں جائے گی، یہی قاسم گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہوں گے، اور یہی قاسم اپنے چچا کو صدا دیں گے، اور حسین دوڑتے ہوئے آئیں گے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی۔ السلام علی الحسین، السلام علی الحسن المجتبیٰ، السلام علی قاسم ابن حسن، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.